الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواہ مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے اس آخری پیغمبر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، تاجدار بطحہ، خطیب صفا، وارد غار حرا، جگر گوش آمنہ، محبوب عائشہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان بن کر آئے۔ اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ آج سے شروع ہے، جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج اس کی 1 تاریخ ہے۔ جب ماہ محرم کا یہ مہینہ آتا ہے تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر تقاریب سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ سارے کے سارا مہینہ اللہ ہی کا ہے۔ سارے مہینے متبرک ہیں، سارے مہینے محترم ہیں، لیکن کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس غلط فہمی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً اس مہینے میں ماتم، کالے لباس کا پہننا اور نہ جانے بہت سے بدعت و خرافات ہیں جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔
ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 کی ہے، اور 4 مہینے اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی اس مہینے میں قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور تمام چیزوں سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ او اللہ پر ایمان لانے والوں، نبی پر ایمان لانے والوں، رسول پر ایمان لانے والوں، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک گروہ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، کیسی؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر اور بری باتوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے کام کے لیے مستعد اور آمادہ رہیں جو لوگوں کو وعد و نصیحت سناتے رہیں، نیکیوں کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، تاکہ دنیا میں امن و امان رہے اور فتن و فساد پیدا نہ ہو۔ خدا کی نافرمانی سے عذاب آتا ہے اور فتن و فساد پیدا ہوتا ہے، نیکی اور اطاعت سے امن و امان رہتا ہے۔ یہ کام ہر سمجھدار کے لیے ضروری ہے، عقلی اور نقلی حصے سے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں اور بہت سی حدیثوں سے اس کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ لوگوں کو وعد و نصیحت کیا کیجئے، کیونکہ نصیحت مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اس سے فائدہ اٹھا کر عمل صالح کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم دنیا کی بہترین جماعت ہو، اس لیے کہ نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ حج کرتے ہو، حج کرنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، نہیں، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس لیے تم اچھے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایک اللہ واحد پر ایمان لاتے ہو، یعنی تم تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور افضل ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر 3 خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو اللہ پر ایمان لاتے ہو، دوسرے نیکی کا حکم دیتے ہو، تیسرے برائی سے روکتے ہو۔ اسی چیز کو اللہ نے سورۃ العصر کے اندر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نماز عصر کی قسم یا زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، سارے کے سارے انسان نقصان کے اندر ہیں۔ کون لوگ نقصان میں نہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ حتیٰ کہ مؤذن جو 5 وقت اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، یہ سب آیت کریمہ میں داخل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے، جتنے لوگ نیکی کا کام، اچھا کام کریں گے سارے لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ کا کام، بدعت کا کام ایجاد کرتا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہی ہے، جتنے لوگ گناہ کا کام کریں گے سارے لوگوں کا وبال بھی اسی کو ہوگا
اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خواہ گھر کا آدمی ہو، پاس پڑوس کا ہو، قریے اور بستی کا رہنے والے ہو، ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے، جو بخاری شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهنوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ على من فوقنا فيتركوا ما أرادوا هلكوا جميعا وَإِنْ أَخَذُوا أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا رواہ البخاری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے حدود میں قائم رہے، آگے نہ بڑھے، اور جو ان میں گھس گیا، گناہ میں پڑ گیا، ان لوگوں کی مثال ان لوگوں سے ہے جنہوں نے جہاز میں قرآن ڈال کر جگہ بانٹ لی۔ پانی کا والا جہاز ہے، پہلے زمانے میں وہی چلتا تھا۔ اب کچھ لوگ نیچے کے درجے میں ہیں اور کچھ لوگ اوپر کے درجے میں۔ جو لوگ نیچے کے درجے میں ہیں وہ پانی کے لیے اوپر کے درجے والوں پر سے گزرے، پھر کہنے لگے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، نیچے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، لہذا نیچے ہی جہاز کے اندر ایک سوراخ کر لیں تاکہ آسانی سے پانی لے لیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے، وہ آدمی جو جہاز میں سوراخ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑا گیا تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے، اگر نافرمانوں کو نافرمانی سے روکا جائے تو سب ڈوبنے اور آفتوں سے بچ جائیں گے، ورنہ سب پر آفت آئے گی۔ پہلے زمانے میں اسی وجہ سے بہت سے لوگ ملعون قرار دیے گئے، نہ وہ بھلائی کا حکم دیتے تھے نہ وہ برائی سے روکتے تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو برے کام دیکھتے تھے لیکن کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا تو تم بھلائی کا حکم دو یا برائی سے روکو، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے گا۔ تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے گا۔ آج مسلمانوں پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسلمان دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تم دعا کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل نہ کیا ہو۔ آج جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، آج وہی مسلمان حیران و پریشان، افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل نہ کیا ہو۔ آج پوری دنیا ہماری طرف منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہے۔ تمہارا وجود کبھی زمانے کے لیے باعث افتخار تھا، آج وہی مسلمان حیران و پریشان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو یاد رکھو تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ دعوت و تبلیغ کی راہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں قدم قدم پر خطرات اور مشکل امتحانوں کا سامنا کرنا ہوگا اور خندہ پیشانی سے ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہاں پتھر برسیں گے،
تو پتھراؤ کرنے والوں کو دعائیں دینی ہوگی، گالیوں کا جواب محبت سے دینا ہوگا، نفرتوں کے بدلے محبتوں کے پھول نچھاور کرنے ہوں گے، جانی دشمن کے منہ چوم لینے ہوں گے۔ ہمیں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا، امام احمد بن حنبل کے نقش قدم کو اختیار کرنا ہوگا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، شاہ اسماعیل شہید کی سیرت کو زندہ رکھنا ہوگا، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے اور کتاب و سنت کی صحیح نشر و اشاعت ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک بڑا تلخ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس ملت کے افراد خود آپسی میں دستگریباں ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں، اپنے ہی دینی بھائیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، ان سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ غیر مسلم حضرات کے ساتھ محبت و رواداری کا سلوک کریں گے؟ لہذا پہلے ہم اپنے اندر سے بغض و حسد، نفرت و عداوت کو دور کریں، اپنے آپ کو اسلامی شریعت کا پابند بنائیں اور مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں کو خالص کتاب و سنت کی دعوت دیں، کیونکہ ہمیں صرف وہی بات کرنی چاہیے جو رب کے قرآن میں ہو یا مدینے والے کے فرمان میں ہو، اور جو بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا معروف کیا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا منکر کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا معروف توحید ہے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیا جائے۔ دنیا میں سب سے بڑا منکر شرک ہے، تعرف الاشیاء باضدادھا، ہر چیز اس کی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ کو توحید سمجھنا ہے تو شرک کی مذمت کو بھی سمجھنا ہوگا، اگر آپ کو شرک سمجھنا ہے تو توحید کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا، ہر چیز اس کے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ میرے بھائی، آج کا مسلمان شرک و بدعت میں گرفتار ہے، ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آسود دور میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا اور کہا اِنَّكَ تَأْتِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اِنَّكَ تَأْتِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم اہل کتاب کے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو۔ شہادت واللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے ایک اللہ کی طرف دعوت دینا۔ فَإِنُمَا تَعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر وہ ان کو مان لے تب ان کو بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر ان کو بھی مان لیں تب ان کو بتانا اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، فإن ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج لوگوں کو ضرورت اس بات کی طرف کہ توحید ایک اللہ کی طرف دعوت دیا جائے، شرک کی مذمت اس قباحت کو بتایا جائے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت و بندگی میں کسی کو پارٹنر نہ بنانا۔ تو معلوم ہوا کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار،
وما للظالمین من انصار، جو آدمی شرک کرتے ہوئے مرا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے، وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی انصار اور مددگار بھی نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ شرک کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور انسان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے۔ شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ کفار مکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے۔ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون اللہ، اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، کن سے؟ کفار مکہ کی بات چل رہی ہے، کفار مکہ سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض لیقولون اللہ، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل فأنا تسحرون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں جادو کیا گیا؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ ساتوں آسمان کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ قل فأنا تسحرون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں جادو کیا گیا ہے؟ مارنے والا، جلانے والا، پیدا کرنے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تم اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیوں کرتے ہو؟ سورہ مومنون کے اندر اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، اے نبی آپ ان سے کہیے کانوں کا مالک، آنکھوں کا مالک، دل و دماغ کا مالک کون ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ قل فأنا تسحرون، یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ قل فأنا تسحرون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب مانتے ہو کہ ہر چیز کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جسے چاہے نماز دے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ اللہ جسے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ان دعاؤں کو آپ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ سارے اختیارات کفار مکہ بھی مانتے تھے، ہر چیز کا اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مارنے والا، جلانے والا، پیدا کرنے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے بڑا معروف توحید ہے اور دنیا میں سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ شرک کی قباحت کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس واليمين الغموس واكل الربا واكل المال اليتيم وتولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ایسی چیزیں جو برباد کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن، اے اللہ کے نبی وہ ہلاک کرنے والی، وہ برباد کرنے والی، وہ تباہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔
اللہ کے نبی نے کہا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ الشرک باللہ۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، تیسری چیز کسی نفس کو قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ والیمین الغموس، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، یہ کام میں نے نہیں کیا لیکن پھر بھی کیا ہے۔ والیمین الغموس واکل الربا، سود بیاج کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ واکل المال الیتیم، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جانا۔ وتولی یوم الزحف، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ ان سب کے علاوہ کبیرہ گناہ اور بھی ہے، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، ایسی مومنہ عورت پر، ایسی نیک عورت پر، ایسی صالحہ عورت پر برائی کا یا بدی کا الزام لگانا، تہمت لگانا، جو برائی کا نام بھی نہ جانتی ہو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، کسی نفس کو قتل نہ کرو، سود بیاج نہ کھاؤ، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، اور کسی بھی نیک عورت پر، کسی بھی صالحہ عورت پر برائی یا بدی کا الزام نہ لگاؤ، یہ اکبر الکبائر میں سے ہیں، تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا ان چیزوں سے بچو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برباد کرنے والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، المہلکات یعنی تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں غور و فکر کریں، آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، کہیں عریانیت اور فحاشی ہیں، کہیں بے حیائی اور بے حجابی کی گرم باداریاں ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا حکام، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، سب عریانیت کے دلدادہ ہو چکے ہیں، لوگوں کے دلوں پر شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ اس لیے ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی فرمائی تھی، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، بہت سے فضائل، بہت سے مناقب گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات، مومن مرد اور مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور رکوع کرنے والے مرد اور رکوع کرنے والی عورتیں، بہت سے فضائل اور مناقب گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے مرد اور عورتوں کے لیے، عورت مرد کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مرد مردوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، عورتیں عورتوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول نے کہا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے ہر برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو
دینی تعلیم دیا جائے، دین کی طرف بلایا جائے، اللہ اور رسول کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور جس اسلام نے سب سے پہلی وہ یہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، آج مسلمان اس علم کے کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے ادارے قائم کیے جائے کہ بچوں کو، آنے والی نسل کو اللہ اور رسول کا طریقہ بتایا جائے، قرآن و حدیث کا طریقہ بتایا جائے، صحابہ و صحابیات کے واقعات بیان کیے جائیں، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا اور کتاب و سنت کی صحیح نشر و اشاعت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے ان کے لیے کوئی انتظام نہ کیا تو آنے والی نسل آپ کو معاف نہیں کرے گی میرے بھائی۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، صرف چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں، پورے بستی، پورے قریے والوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، آنے والی نسل کو قرآن و حدیث سے استغنا کیا جائے، قرآن و حدیث کے طریقے بتائے جائے اور دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک نیک معاشرہ بن سکتا ہے اور کتاب و سنت کی صحیح نشر و اشاعت ہو سکتی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا۔ آج باطل قومیں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، ان کے قرآن و حدیث کے اوپر حملہ کر رہی ہیں۔ ایسے حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح تربیت و تعلیم سے لوگوں کو آشنا کرایا جائے، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک نیک معاشرہ بنے گا اور قال اللہ و قال الرسول کا پیغام عام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمان لغو اور بیہودہ کام کرتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں کہا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو گریبان چاک کرے اور گالوں پر تماچا مارے اور جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس مہینے میں سینہ کوبی کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور یہ حرام ہے۔ میرے بھائی، ہمیں کام وہی کرنا چاہیے جس کو اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بہا من بعد من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص نیکی کا کام کرے گا اور نیکی کے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ جتنے لوگ اچھا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، سارے لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی آدمی برائی کا کام ایجاد کرتا ہے، بدعت کا کام ایجاد کرتا ہے، خرافات کو نکالتا ہے، تو اس کو گناہ تو ملے گا ہی، جتنے لوگ گناہ کا کام کریں گے سارے لوگوں کا وبال بھی اسی کو ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہماری شریعت کے اندر، ہماری اس دین کے اندر کوئی چیز، نئی چیز ایجاد کرے فہو رد، تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے ماحول اور سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ہم علم سے بالکل کورے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کیا جائے۔ من سلک طریقا یلتمس علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص علم کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آج ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بڑا افسوس ہے میرے بھائی، دنیا کے ہر علوم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، جو کھایا ختم کر دیا، جو پہنا پرانا کر دیا اور جو راہ خدا میں دیا آخرت میں محفوظ کر دیا۔ باقی ساری چیزیں انسان یہیں پر چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ،
صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، الا من ثلاثہ، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. ایک تو صدقہ جاریہ ہے، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تم ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن پہ اس نے مجھ پر رحم کیا تھا. یہ دعا کرے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دے. یہ دنیا کے لیے اللہ کے رسول دعا کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو دنیا کی زندگی اچھی بنا دے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنا دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدار، اور قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. تو ایسا نہیں ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی زندگی بھی اللہ کے رسول اچھی مانگتے تھے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی مانگتے تھے. یہ دونوں چیزیں جب انسان کے اندر ہوں گی تب جا کر وہ آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، اور آخرت میں اسے کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ وہ آخرت میں نامراد و ناکام ہوگا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں، بہت سی برائیاں پنپ رہی ہیں. کہیں بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا جا رہا ہے جس سے بچوں کی زندگی برباد ہو جا رہی ہے. ایسے حالات میں ایسے تمام وسائل سے ان کو بچایا جائے اور ان کو برائی سے منع کیا جائے، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا، نیک معاشرہ بنے گا، اور کتاب و سنت کی صحیح نشر و اشاعت ہو سکتی ہے. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں پروردگار سے، بار الہ ہم جمیع مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہماری آنے والی نسل کو اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم سب بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے مال و جان میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ تو ایمان پر وقل کل عادات مسلمین واستغفر انہ الغفور الرحیم.